وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ محترم حضرات، میرے بھائیوں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، پالن ہار ہے۔ وہی اللہ ہے جو سارے کائنات چلاتا ہے، ساری کائنات کو چلانے والا وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور یہی اللہ ہے جس کے تعلق سے آپ کے میرے قبر میں پوچھا جائے گا۔ فرشتہ پوچھے گا مر ربک، آپ کا رب کون ہے؟ جواب آپ کو خبر میں دینا پڑے گا، مجھے بھی دینا پڑے گا، کوئی نہیں بچے گا کہ مولوی صاحب ہیں اس لیے ان کو چھوڑ دو، ان کو پوچھو، سب کو پوچھیں گے مر ربک۔ اب میں کوئی دھوکے باز نہیں، باطل پرست نہیں کہ آپ کو دھوکے میں رکھوں۔ لوگ خامخواہ لوگوں کو دھوکے میں رکھتے ہیں، عام لوگ ہیں جانتے نہیں، اب لوگ بھی کیا بولے، اچھا بولے، واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بولا کہ وہ محبوب سبحانی کا دھوبی تھا جو انتقال ہو گیا تھا، جسے غوث اعظم لوگ بولتے نہیں، بولا کہ وہ اللہ کے ایک ولی تھے، اب ان کا دھوبی انتقال ہو گیا۔ قبر میں فرشتے نے پوچھا کہ مر ربک، تو اس نے کہا کہ میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ تو فرشتہ ڈر گیا، بولا ارے اس سے کیا ہم دوسرا سوال کریں گے، وہ لڑنے آ جائیں گے پیرانے پیر، چلو اسے چھوڑو جاؤ۔ تو اگر ایسا بول کر میں آپ کو دھوکے میں نہیں ڈال سکتا، دھوکے میں نہیں ڈال سکتا، یہ دھوکے باز باتیں۔ بات وہی مانی جاتی ہے جو حدیث سے ثابت ہو۔ غوث اعظم سے بھی یہی سوال ہوگا مر ربک، جب ان کو وہ سوال ہوگا تو دھوبی یہ کہہ کر نہیں بچے گا کہ میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ بات کہنے میں اچھی لگتی ہے، اسٹوری جیسے لگتی ہے، لوگ دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں، واہ کیا فضیلتیں، کیا منقبتیں بیان کرتے ہیں، کیا یہ قبر پرست لوگوں کی کیا کیا چیز فضیلتیں ہیں۔ یہ ساری چیزیں غلط ہیں، دھوکہ ہے، ملمہ سازی ہے، عام لوگوں کو دھوکہ دینا ہے۔ ایسی باتوں پر یقین نہیں کریں۔ قبر میں جو 3 سوالات ہیں وہ ہر نبی سے ہوں گے، ہر انسان سے ہوں گے۔ مر ربک وما دینک ومن نبیک، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کون سا ہے، تمہارے نبی کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس تعلق سے جاننا آپ کی میری ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا بس خلاص میں سیف ہو گیا، نہیں۔ آپ موبائل خرید لیتے ہیں، سیف ہو جاتے ہیں، ارے آپ کو جب تک واٹس ایپ چلانا نہیں آتا، انسٹاگرام پہ بھیجنا اور دیکھنا نہیں آتا، آپ موبائل صحیح سے سیکھتے نہیں۔ اسلام بھی ویسی ہے، آپ کہہ لیں کہ میں خلاص میں کلمہ پڑھاؤں، میرے باپ کلمہ پڑھتے تھے، دادا کلمہ پڑھتے تھے، ہم پکے مسلمان، جنت تو ہماری جیب میں۔ بات ایسی نہیں، آپ تب تک ارکان اسلام نہ جان لیں، ارکان ایمان نہ جان لیں،
وہ 5 چیزیں کیا ہیں، یہ 6 چیزیں کیا ہیں، اللہ پر ایمان کیا ہوتا ہے، تب تک آپ کا ایمان صرف زبانی ایمان ہے. آپ زبان سے کلمہ پڑھ لیتے ہیں، ارے یہ کلمہ تو کسی برہمن کو ہم بلا لیں، کسی اور غیر مسلم کو بلا لیں، 2-4 بار اسے بولیں تو وہ بھی بول لے گا، اس میں کیا ہے، دقت کیا ہے، وہ بھی رٹ کے بول دے گا. تو بہرکیف اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے اور درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. میں نے سورہ توبہ کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی، ربیع الاول کا مہینہ ہے جس میں بہت ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے سنے جاتے ہیں اور سننا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر تو کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. کوئی کہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب یہی کہیں گے کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. اس لیے محبت ہے کہ وہ شافع محشر ہیں، ساقی کوثر ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے جو مجھے اور آپ کو جنت میں لے جاتی. لیکن ہر محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، کچھ مطالبات ہوتے ہیں، اسے آپ کو پورے کرنے ضروری ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منیمم آپ کی زبان سے نکلے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اتنا تو آپ بولیں، اتنا تو حق بنتا ہے میرے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جب بھی نبی کا نام سنیں صلی اللہ علیہ وسلم بولیں، ادب و احترام سے نبی کا نام پکاریں صلی اللہ علیہ وسلم. جتنے صحابہ تھے، بڑے بڑے صحابہ، وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی آنکھیں چہرہ بھر کے دیکھ نہیں پاتے تھے. اتنا رعب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں تھا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں پاتے تھے، یعنی بالکل جرأت نہیں کر پاتے تھے. اور یا رسول اللہ کہہ کر ہم خطاب کرتے تھے، کبھی نام سے خطاب نہیں کرتے تھے. اور خود اللہ تعالیٰ نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ایسے پیارے پیارے نام اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احترام کے ساتھ لیا جائے. مجھے بات ہی کیوں کرنی پڑتی ہے، اس تعلق سے کچھ ضروری باتیں ہیں. ابھی کچھ اللہ کے نیک بندے آ جائیں تو ہم بتائیں کہیں وہ لوگ محروم نہ ہو جائیں. ہاں، ہمارے لوگ بھی ماشاءاللہ ناپ تول کر آتے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ جمعے کا خطبہ کب تک چلتا ہے. ہاں، ایک 5 منٹ پہلے جائیں گے تو کچھ سن لیں گے، اس کے بعد 2 رکعت پڑھ لیں گے اور دوسرا سلام وہاں سیڑھی پر پھیریں گے، خلاص جمعہ ہو گیا. ہاں، اتنا تو پڑھنا پڑے گا تاکہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہوں، اتنا تو ہونا پڑے گا. تو لوگ بھی ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناپ تول کا معاملہ کرتے ہیں. اگر اللہ بھی ایسے ہی کرنے لگے تو، اللہ بھی ہمارے ساتھ ایسے ہی کرنے لگے تو، ہم صرف جمعہ ہی پڑھیں، اللہ بھی صرف جمعے ہی کی دن ہمیں نوالا دے تو کیا ہوگا؟ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر پل کھلاتا ہے، ہر پل پلاتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ آپ نہ بھی سجدہ کریں لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو کھلاتا پلاتا ہے. اگر اللہ ایسا اگر کر لے تو ہم مشکل میں پڑ جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو آیت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سارے دعوے دار ہیں. اس دعوے کے تقاضوں میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عزت و احترام کے ساتھ لیں. من صلی علیہ صلاۃ واحدا، جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں آپ درود پڑھیں، درود پڑھیں اور تذکرہ کرتے رہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے رہیں، آپ کے واقعات کو یاد کرتے رہیں، آپ کے نمونے کو یاد کرتے رہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور ایک تیسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی آپ کریں زندگی کے پورے معاملے میں. زندگی کے پورے معاملے میں کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے پہنتے تھے، کیسے چہرہ تھا، کیسے آپ کی گفتگو تھی، کردار تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنا کر آپ اپنے آپ سے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تمنا کریں، بھلے برسوں گزر چکے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے ساتھ نہیں ہیں، لیکن دل میں تمنا تو ہو کہ اللہ ایک موقع اگر مل جاتا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ وقت بتا لیتے، تو یہ موقع اللہ ضرور دے گا، لیکن وہ میدان محشر میں دے گا۔ لیکن تمنا تو آپ کریں، تمنا تو آپ کریں۔ اسی لیے بات آتی ہے، کہا گیا کہ لوگ کہیں گے کہ اگر کوئی تمنا کرے کہ میں اپنی جان مال سب کچھ قربان کر دوں، اللہ کے نبی کو ایک مرتبہ دیکھ لوں تو مجھے منظور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا، کسی قبرستان میں تدفین کے لیے پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو آپ کے بھائی ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم تو میرے صحابہ ہو، لم یأت بعد، میرے بھائی وہ ہیں جو ابھی نہیں آئے ہیں، قیامت سے پہلے آئیں، وہ آپ لوگ ہیں۔ آپ کے دیکھنے کی تمنا اللہ کے نبی نے کی، اور آپ کے دلوں میں نبی کو دیکھنے کی تمنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دونوں کی تمنا میدان محشر میں پوری ہوگی، حوض کوثر پر پوری ہوگی، جنت کے باغیچوں میں پوری ہوگی۔ اور جب دیکھنے کی تڑپ ہے تو دیکھنے کے جو مطالبات ہیں، جو تقاضے ہیں، اسے پورا کرنا ہوگا، اسے آپ کو مجھے پورا کرنا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی تڑپ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت۔ کتنی محبت آپ نے حدیثوں میں سنا نہیں، آپ نے واقعات میں پڑھا۔ وہ صحابی کو یاد کیجئے جو مکے کا میدان ہے، صبح سویرے بس بالکل خالی ہاتھ لا کر ان کو کسی جگہ باندھ دیا گیا ہے، مکے کے بچے عورتیں سارے تیر لے کر تلوار لے کر جمع ہیں کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کو شہید کیا جانے والا ہے، قتل کیا جانے والا ہے، اور وہاں ان کو باندھ کر ٹھہرا کیا گیا ہے، سارا مجمع ہے، خوشیاں منا رہا ہے کہ دیکھو ہم خبیب کو قتل کریں گے، ان کو قتل کریں گے۔ اس وقت ان سے کہا گیا کہ تم تو چاہ رہے ہوگے کہ تم چھوٹ جاؤ اور تمہارے نبی تمہاری جگہ موجود ہو۔ اس وقت انہوں نے کیا جواب دیا؟ ارے نادانو، کیا سمجھ رہے ہو، کیا سمجھ رہے ہو؟ میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میں یہاں سے بچ جاؤں اور اللہ کے نبی اپنے گھر میں اپنی جگہ ہوں، آپ کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے، میری جان بخشی ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے، مجھے یہ منظور نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ وہ صحابہ تھے، یہ وہ صحابہ تھے، ان کی یہ عقیدت تھی، یہ وہ محبت تھی۔ آپ تعجب کریں گے، صلح حدیبیہ کے موقع پر مکے سے بڑے بڑے لوگ صلح صفائی کے لیے آئے، بڑے بڑے کافر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنے کے لیے آئے۔ انہوں نے دیکھ کر وہاں کا ماحول پریشان ہو گئے، صحابہ کرام کو دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے وہ سلوک کرتے ہیں، کہا کادوا یقتلون علی وضوئہ، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے ہیں، وضو کا پانی جب نیچے گرتا ہے تو صحابہ آگے بڑھ کر اس پانی کو اپنے ہاتھوں میں لینے کی کوشش کرتے ہیں، نیچے گرنے نہیں دیتے، اس پانی کو اپنے چہروں پر اپنے ہاتھوں پر مل لیتے ہیں، اتنا مبارک پانی۔ تو انہوں نے مشورہ دیا اپنے کافر لوگوں کو کہ اس سے لڑائی کرنے کی جرأت نہ کرنا، جس کے صحابہ اس سے اتنی محبت کرتے ہوں اس سے لڑائی کر کے تمہیں کبھی بھی کامیابی نہیں ملے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فضیلتیں ہیں، منقبتیں ہیں۔ اور اس کے بارے میں ایک حدیث میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے بیان کر دوں، تو وہ حدیث ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ شاید آپ نے اس حدیث کو کبھی سنا ہوگا، کبھی نہیں، مجھے تو نہیں پتا، لیکن وہ حدیث کی صرف ترجمہ کر کے میں آپ سے میں دوسرے اس پر جاؤں گا۔ حدیث کا ترجمہ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے نوکر ہیں، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ زوى لي الارض
فرأيت مشارقها ومغاربها، اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو میرے لیے لپیٹ دیا تو میں نے مشرق اور مغرب کو دیکھا. جتنی زمین اللہ تعالیٰ نے میرے لیے لپیٹی تھی اتنی زمین پر میں نے زمین کی مشرق اور مغرب کو دیکھا. ہاں اللہ کا کرم ہے. اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مدینے سے باہر نہیں نکلے، مکے سے باہر نہیں نکلے سوائے تبوک کے، بعض طائف کی طرف وہاں قریبی جگہوں پر، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها، اللہ تعالیٰ نے ساری زمین، گلوب کو اللہ نے میرے سامنے لا کر رکھ دیا. آج یہ ممکن ہے، آج آپ موبائل میں گوگل ارتھ میں آپ ساری دنیا دیکھ لیتے ہیں. ہاں چاہے گھوم کے بھی آ جاتے ہیں. نیو یارک چلے جائیں، ٹیکساس چلے جائیں، ہاں کبھی مکہ چلے جائیں، مدینہ چلے جائیں، آپ بیٹھے بیٹھے موبائل میں گھوم لیتے ہیں. اور اللہ جب اپنے نبی کو دکھانا چاہے تو کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی کے سامنے سارا گلوب رکھ دیا تو نبی نے کہا فرأیت مشارقها ومغاربها، میں نے مشرق اور مغرب کے ساری ملکوں کو دیکھا. وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، میری امت وہاں تک حکومت کرے گی جہاں تک کی سلطنتیں مجھے یہاں بتائی گئیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کی قسم پرسی ہے، اتنے طاقتور نہیں ہیں، لیکن نبی اکرم کے زبانی بشارت ہو رہی ہے وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، میری یہ امت وہاں جا کر حکومت کرے گی، تاشقند سے لے کر سندھ کی سرزمین تک، چائنا کی سرزمین تک، اسپین کی سرزمین تک، اور افریقہ، یہاں تک کہ صحابہ نے وہاں تک لے گئے. زاد میں سامنے سمندر آ گیا تو کہا کہ دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے. کہا کہ اللہ اس سمندر کے بعد بھی اگر کوئی ملک ہوتا تو وہاں ہم تیرا دین لے کر پہنچتے. یہ اللہ کے نبی سے محبت کا تقاضا ہے، یہ اللہ کے نبی سے محبت کہتے ہیں. مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، آپ کو تو سمجھ میں آئی ہوگی. نہیں یہ جو آئی لو محمد، نہیں کیا بولتے ہیں آئی لو محمد، کبھی کسی صحابی نے ایسے بولا ہے؟ کسی صحابی نے کوئی بینر لگایا ہو گھر کے باہر، دکان کے باہر، کبھی کسی سڑک پر؟ ہاں نبی کا نام سڑکوں پر بینر کی شکل میں لگانے کے لیے؟ ارے ہمارے پاس تو اللہ کے نبی سے محبت عبادت ہے، اور سب سے اچھی عبادت وہ ہے جو تنہائی میں کی جائے. تہجد کی عبادت جب اللہ تعالیٰ آتے ہیں، ہم تو تہجد گزار بندوں والے لوگ ہیں، تہجد ہماری عبادت ہے. کیا ہم سڑکوں پر بینر لگا کر عبادت کریں گے؟ اللہ کے نبی سے محبت ہوتی ہے. کسے نہیں ہے محبت؟ آپ کو نہیں ہے، مجھے نہیں ہے، سب کو محبت ہے. اس محبت کا سرٹیفکیٹ لینے کے لیے لیبل لگانا پڑے گا آئی لو محمد. کیا اس کی ضرورت ہے؟ کیا کسی صحابی نے، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ ہم سے زیادہ محبت کرنے والے نہیں تھے؟ جن کا جان، جن کی مالیں، جن کے بچے یتیم ہو گئے، جن کی بیویاں بیوہ ہو گئیں، اور ہم تو بس کام چلاؤ لوگ ہیں، بینر لگائیں گے، فجر میں سو جائیں گے. صرف جمعہ پڑھنے والے ہم لوگ، ہمارے چہروں پر نہ نبی کی طرح داڑیاں ہیں، نہ ہمارا لباس نبی کا سا ہے، لیکن ہم دعوے دار اے لو محمد. سبحان اللہ، تمہاری ساری محبت اسی بینر میں لٹکتی ہے، اس کی کیا ضرورت؟ اگر واقعتاً ہمارے گفتار میں، ہمارے کردار میں، ہمارے اعمال میں نبی سمائے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری نمازیں نبی کی طرح، ہماری شادیاں نبی کی طرح. کتنے مفتی لوگ آپ کو بتاتے ہیں، نہیں کتنے مفتی لوگ اس ممبر، اللہ اگر اس ممبر کو زبان دے تو کل حشر میں یہ ممبر کہے گا. اس ممبر سے کتنے مفتیوں نے فتویٰ دیا، بیان کیا کہ انگیجمنٹ جب ہوتا ہے، جب تک نکاح نہیں ہو جاتا، عرس اور دولہا، نوشہ اور عرس دونوں حرام ہوتے ہیں. ان کو بازو بٹھا کے فوٹو لیتے نہیں لیتے. آپ حرام کام کرتے ہی نہیں کرتے. ارے سور کی بوٹی منہ میں کھانا جیسے حرام ہے، یہ بھی حرام ہے. شرم ہے، حیا ہے، کسے نہیں پتا کہ یہ حرام ہے. ہینڈ شیک بھی دے رہے. ارے تیری بیٹی ابھی نکاح ہی نہیں ہوا،
وہ کون نہیں معلوم ہے، وہ منڈپ سے نوشہ بن کے نکلے گا کہ نہیں نکلے گا. کتنی منگنیاں شادی سے ایک دن پہلے ٹوٹ جاتی. ان کے سارے ویڈیوز ان کے پاس، ان کے سارے ویڈیو ان کے پاس. کیا اللہ کو جواب دیں گے؟ یہ کون سے نبی کا طریقہ ہے؟ اور پھر بڑے زور سے ہم اعلان ہو آئی لو محمد. ہمارے شادیاں نبی کے طریقے کے خلاف، جنازے نبی کے طریقے کے خلاف. ارے انگیجمنٹ ہوتا ہے، کیا ضروری ہے کہ آپ دونوں کو بازو بازو بٹھائیں، فوٹو لیں، مسافے بھی ہو، اور پھر شادیاں ہوتی ہیں، شادیوں میں وہ کامن اسٹیج. ارے مالدار تو مالدار چھوڑیے، ہم نے غریبوں کو دیکھا، وہ بھی ساتھ ساتھ اسٹیج پہ کھڑے ہیں، ایک ہی اسٹیج پہ. ارے دلہن گھنگوٹ پہنتی ہے، کیا بولتے اسے؟ گھنگوٹ بولتے نہیں، شادی میں لال کپڑا. شرم و حیا کی پیکر بن کر وہ عورتوں میں بیٹھے دلہن اسٹیج پہ نوشہ کے ساتھ کھڑے ہو، سارے ہینڈ شیک کر رہے ہیں، گلے مل رہے ہیں. یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے ہنود. ارے سارا کپڑا پھٹا ہوا ہے، کہاں کہاں ہم پیوند لگائیں، کہاں کہاں ہم پیوند لگائیں. سارا کپڑا پھٹا ہوا ہے، اور پھر ہم دعوے دار ہیں، ہم شیدان نبی ہیں، ہم نبی کے لیے جان دے دیں گے. ارے پہلے سنت کے مطابق جینا تو سیکھو، بعد میں جان دو. تو کہاں کہاں ہم بولیں ہماری شادیاں ایسے، ہمارے ماتم ایسے، ہماری نمازیں ایسے. مفتی پکار کر کہتا بھیا رفع دین کر لے، 15 نیکیاں 20 نیکیاں مل جائیں گے. نہیں ہماری مفتی صاحب ایسا سکھائے، ہم ایسے ہی پڑھیں گے. ارے ہاتھ ذرا اوپر باندھ لے، سنت یہی ہے. بولا نہیں ہم نیچے ہی باندھتے رہیں گے، مفتی صاحب ایسے ہی سکھائے. ارے تم نماز سنت کے مطابق پڑھنے کو تیار نہیں ہو، شادی سنت کے مطابق کرنے کو تیار نہیں ہو، ماتم میت کو سنت کے مطابق دفنانے کو تیار نہیں ہو. جیسے مٹی ڈالی جاتی ہے وہ درخت لانے کے لیے دوڑتا، ارے وہ ڈالی لے کے آؤ، ڈالی لے کے آؤ. ارے اپنے سر پہ لگا لے، ڈالی اچھا ہے خبر پہ لگانے سے. کس نے کہا خبر پہ ڈالی لگانا ہے؟ ہاں کیسے کیسے کام ہم کرتے ہیں. اور دعویٰ تو ضرور کرتے ہیں، ٹھیک ہے دعویٰ ضرور ہے، لیکن ہم آپ سے کہتے ہیں کہ کچھ سیکھو، کچھ علم سیکھو. اس ملک میں ہم رہتے ہیں، آج ملک کی حالت اتنی سینسیٹیو ہے، اتنی خطرناک ہے کہ جتنا ہم دین سمجھتے ہیں ہم سے زیادہ دوسرے سمجھتے ہیں، تاکہ ان کو پھنسائیں، ان کو جیلوں میں سڑائیں. ایک مرتبہ چلے گئے تو 5 سال تک ٹیبل پر کیس نہیں آتا ہے، 5 سال تک اندر ہیں، ٹیبل پر کیس نہیں آتا ہے. اور ہم غریب مسلمان ایسے ہیں، ایک دن کمانے نہ جائے تو بچے بھوکے مر جائیں. 5 سال اگر کوئی نوجوان جیل میں چلا جائے، 20 سال جیل میں جا کر آتا ہے اور بے قصور ٹھہرتا ہے کہ اس پر کوئی قصور نہیں. کون اس کا ذمہ دار ہے؟ کون اس کا ذمہ دار ہے کہ 5 سال 20 سال 10 سال یہ اپنی نادانی کی وجہ سے ہوتا ہے، نادانی کی وجہ سے ہوتا ہے. کل میں نے نیوز میں پڑھا کرناٹکا میں، بڑا تعجب بھی ہوا. کوئی آدمی 2 ویلر پر بیٹھا ہے، کوئی ایک 2 ویلر چلا رہا ہے، پیچھے کوئی بیٹھا ہے، اس نے ایک ٹی شرٹ پہنا ہوا ہے، اور ٹی شرٹ میں ایک ایسا فلیگ ہے جو نہیں ہونا ہے. وہ ایک کنٹری بنانے کے لیے جو کوششیں ہو رہی، وہ ایک الگ فلیگ ہے، نہیں وہ فلیگ کا ٹی شرٹ نہیں پہننا ہے. اور پہننے والے کو نہیں معلوم کیا کیا عربی میں لکھو ہے، پہن لیا. عربی میں جو بھی لکھا آپ پہن لیں گے، جو بھی چاند تارا نظر آیا آپ پہن لیں گے. ارے عقل سے سوچو کہ کیا پہن رہے ہو، کیا کمنٹ کر رہے ہو، کیا بول رہے ہو. کیا میں سارے نوجوانوں سے کہوں گا کہ ہم لوگ اب بہت بہت سینسیٹیو زمانے میں جی رہے ہیں. آپ کچھ بھی لکھیں، واٹس ایپ پر، انسٹاگرام پر کچھ بھی لکھیں، کچھ بھی پہنیں، کیپ لگائیں، ٹی شرٹ پہنیں، 1000 بار سوچیں کہ اس پر کچھ لکھا تو نہیں ہے، میں کچھ غلط تو نہیں لکھ رہا ہوں. ساری دشمن طاقتیں آنکھیں کھولی ہوئی ہیں، کان لگے ہوئے ہیں کہ کہیں کسی سے کچھ ہو جائے تو اندر دھکیل دیا جائے. مسلم امت ایک قابل نوجوان سے محروم ہو جائے جس کی نوجوانی سلاخوں کے پیچھے چلی جائے. تو ایسے وقت مسلمانوں کو کتنے ہوش و حواس سے رہنا چاہیے. ارے جو جہاں بھی چاند ستارہ دکھ گیا خلاص اٹھا کے پہن لیے،
جہاں بھی کچھ دکھا پی لیے. اب اس پر کیس بھی بنا, 7 سال منیمم سزا ہوگی اس کی. وہ ٹی شرٹ, صرف ٹی شرٹ پہننے سے پہلے شاید اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس ٹی شرٹ پہننے کا انجام یہ ہوگا. 7 سال اس کی سزا ہوگی. تو میں مسلم نوجوانوں سے کہتا ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ضرور کریں, محبت کے تقاضوں کو جانیں, اور اس ملک میں رہتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اچھے اخلاق ہیں اسے لوگوں کو دینے کی کوشش کریں, اور آپ با اخلاق بنیں, صاحب اخلاق بنیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کافل الیتیم, یتیموں کی کفالت کرنے والا کل حشر میں اور وہ دونوں ان انگلیوں کی طرح ہیں. اور بیوہ عورتوں کی خبرگیری کرنا, ان کے لیے اچھی خیال کرنا, یہ ثواب کا کام ہے, یہ ثواب کا کام ہے. یتیم بچوں کی خیال کرنا یہ ثواب کا کام ہے. ایسے جو انسانیت کے جتنے کام ہیں یہ سارے کام آپ کرو. یعنی سڑکوں پر نکلو, پتھر بازی کرو, نعرہ بازی کرو, کسی پر پتھر برسا, یہ ہمارا کام نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہم کو یہ نہیں سکھلایا کہ احتجاج میں نکل پڑو, نعرے بازی کرو اور بہت سارے کام کرو. یہ ہم اس کے لیے پیدا نہیں ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اچھے اسلوب بتائے ہیں, طریقے بتائے ہیں, انسانیت کا سبق سکھلایا ہے. ہم انسان بنیں, انسان, ایک دوسرے کی خبرگیری کریں, ایک مثالی انسان بنے. یہی بات اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ. ٹھیک ہے, میں اپنے وقت میں اس حدیث کو مکمل کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِّيَ لِي مِنْهَا. میری امت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک مجھے یہ بتایا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کے مطابق امت نے وہاں حکومتیں کی, اور ادھر سندھ تک اور پھر ادھر اسپین تک اور جگہ جگہ مسلمانوں کی حکومتیں بنی. تو حدیث کے الفاظ تو یہی بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو ایسے دیکھنا چاہا کہ یہ امت حاکم بنے, یہ امت حکمرانی کرنے والی بنے, اس امت کے نوجوان صالح بنے, قائد بنے, ان کے اندر قائدانہ کردار پیدا ہو. یہ ساری چیزیں اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب صحیح معنی میں ہم اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرتے ہیں. رسول کی اتباع یعنی ہم مانتے ہیں کہ آج اگر کوئی ہم میں سے کوئی بھی ایک دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہے, تو ہم یہی کہیں گے کہ اس کے تقاضوں کو پورا کیجیے. اس کے جو تقاضے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ فالو کریں, اپنی زندگی کے ہر شعبے میں فالو کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ہی تعلیمات کو لے لینا, باقی تعلیمات کو چھوڑ دینا, یہ تو صحیح نہیں ہے, یہ تو صحیح نہیں ہے. خاص کر آج کا جو زمانہ ہے, بہت ایسا زمانہ ہے جس میں آپ آنکھیں کھول کر جینا سیکھیں. آپ کی تھوڑی سی غفلت آپ کے لیے, امت کے لیے نقصان کا سبب بن سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا, وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ. سارے لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے. جو اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل تلاش کرنا چاہتے ہیں, نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سونے اور چاندی کے خزانے دیے ہیں. خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. محنت کیجئے, سستی اور کاہلی سے اپنے آپ کو دور کیجئے, محنت کیجئے. ید اللہ ملآ, اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خزانوں سے مالا مال کر دیں گے. اللہ کے پاس خزانے ہیں. نبی کہہ رہے ہیں کہ وہ اعطیت الکنزین, اللہ تعالیٰ نے ایران اور روم کے خزانے مجھے عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خزانے دے گا. اللہ خزانوں کا مالک ہے. کوئی ولی, کوئی پیر, کوئی قبر میں سویا ہوا خزانوں کو کیا, لا یملکون من قطمیر, کھجور کی گٹلی کے بیچ میں جو ہلکا سا ریشہ ہوتا ہے, یعنی بریک پیپر جیسا, اس چیز کے بھی وہ لوگ مالک نہیں ہیں جو قبروں میں سو رہے ہیں, چاہے وہ کتنا بڑا ولی کیوں نہ ہو.
لوگ کہنے والے کہیں گے، وہاں کا مجاور کہے گا، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے، زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے۔ ید اللہ ملآ سحاء اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ دن رات خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اس حدیث میں فرمایا وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي، میں نے اللہ تعالیٰ سے، میرے رب سے سوال کیا۔ اللہ سے آپ سوال کرنا چاہتے ہیں تو اس احساس کے ساتھ سوال کریں، وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي، میرے رب سے میں نے سوال کیا۔ اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں، یہ آپ کا رب ہے جس نے آپ کے پیٹ میں آپ کو پالا، آپ کی ماں کے پیٹ میں آپ کو پالا ہے، اب پھر آپ نے دنیا دیکھا، پھر قبر بھی آپ اور ہم دیکھیں گے، یہ ہمارا رب ہے۔ اس تعلق کو آپ استوار کریں، مضبوط کریں۔ میں نے میرے رب سے دعا کی، یا اللہ میری یہ جو امت ہے اسے قحط سالی سے موت نہ دے، کسی بیماری سے ساری امت ختم نہ ہو جائے۔ میں نے اور ایک دعا بھی اللہ تعالیٰ سے کی کہ یا اللہ میری یہ جو امت ہے اس امت پر کوئی باہر کا دشمن مسلط نہ کر، امت کو جڑ سے ختم کر دے۔ اور ایک تیسری دعا بھی میں نے کی کہ یا اللہ میری امت کو آپس میں نہ لڑا دے۔ یہ 3 دعائیں میں نے کی، شروع کی 2 دعائیں تو قبول ہو گئی کہ پوری امت کو قحط سالی سے ختم نہیں کریں گے، بھوک مری سے ختم نہیں کریں گے، کسی بیماری سے ختم نہیں کریں گے، باہر کے کسی دشمن کو مسلط نہیں کریں گے، فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ۔ لیکن تیسری دعا میں نے جو کی کہ یا اللہ امت آپس میں نہ لڑے، لیکن اللہ نے کہا یا محمد، اے محمد، بڑے پیار سے اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اذا قضیت قضاء فإنه لا يرد، میں کسی بات کا فیصلہ کر دیتا ہوں تو وہ فیصلہ ٹالا نہیں جاتا، اللہ کے فیصلے ٹالے نہیں جاتے۔ میں نے 2 دعائیں تمہاری قبول کر لی، لیکن جو تیسری دعا ہے کہ یہ امت آپس میں لڑتی رہے گی، ایک بار اس امت پر تلوار گر گئی تو تلوار اٹھائی نہیں جائے گی۔ بالکل آج ویسی حالت ہے، ہم آپس میں ایک دوسرے کو پھنسا رہے ہیں، ایک دوسرے کو مسلمان ماننے کو تیار نہیں، ایک دوسرے کی اسلامی اخوت پر جینے کو تیار نہیں۔ ہاں، ہماری یہ عدم اتحاد کا فائدہ، ہماری یونٹی نہ ہونے کا فائدہ غیر اٹھا رہے ہیں، ان کو پتا ہے کہ مسلمان ایک نہیں ہے، یہ ہمیشہ لڑتے رہیں گے۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے جو ہم پر ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ جب مسلمان آپس میں ایک رہیں گے تو پھر لڑائے گا کون؟ مسلمان لڑیں گے کیسے؟ آپس میں کیسے لڑائیاں ان کی ہوں گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں سبب بھی بتا دیا، وَإِنِّي أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ، اور مجھے سب سے زیادہ ڈر جس چیز کو لے کر تم لوگوں سے ہے وہ گمراہ عالموں سے ہے۔ اللہ اکبر، یہ گمراہ عالم مفتی آپ لوگوں کو لڑاتے رہیں گے، آپ لوگوں کو آپس میں پٹواتے رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دجال تو آئے گا ہی، لیکن دجال کے آنے سے پہلے مجھے زیادہ ڈر ان عالموں سے ہے جو مسلمانوں کو آپس میں لڑاتے پڑھاتے رہیں گے، اس کے خلاف فتویٰ، اس کے خلاف فتویٰ ایسے دیتے رہیں گے۔ الائمۃ المضلین، جو مشرک ہے تو وہ تو مشرک ہے ہی ہے، لیکن جو کم از کم کلمہ گو مسلمان ہیں، موحد ہیں، وہ تو آپس میں متحد ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں خاتم المرسلین ہوں، اس حدیث کے آخر میں کہا کہ میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن کچھ جھوٹے نبی پیدا ہوں گے، میرے آنے سے پہلے 30 جھوٹے نبی آئیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا ویسے کہا، ویسے ہی ہو رہا ہے، ہر دن کوئی نہ کوئی جھوٹا نبی پیدا ہو رہا ہے۔ آخر میں جمعے کا خطبہ ختم کرنے سے پہلے میں سارے میرے اسلامی بھائیوں سے، نوجوانوں سے کہوں گا کہ اپنی زندگی کا جائزہ لیں،
اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ذرا سوچیں، ذرا بیٹھ کر آپ سوچیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صرف جمعہ پڑھ لینے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے امتی آپ کہلائیں گے؟ کل حشر میں نبی کے دست مبارک سے آپ کو حوض کوثر کا پانی مل جائے گا، صرف جمعہ پڑھ لینے سے، صرف جمعے کی نماز کی پابندی سے، جبکہ ہمارے چہرے سنت کے مطابق نہ ہو، 5 وقتہ نماز کی پابندی نہ ہو، والدین کے ساتھ ہمارا رویہ اچھا نہ ہو، دوست و احباب کے ساتھ جو نوالے ہم کھا رہے ہیں اس میں حرام کی کبھی آمیزش بھی ہو جائے، اور تو کیا اللہ کے نبی کے ہاتھوں حوض کوثر مل جائے گا، اللہ کے نبی میرے اور آپ کی سفارش کر دیں گے، جنت میں نبی کی رفاقت مل جائے گی۔ صحابہ کتنے ایسے ہیں جو ایک صحابی بڑے مغموم ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی نے دیکھا کہ میرے صحابی اتنے دکھی کیوں ہو؟ بولا کہ اللہ کے نبی میں دکھی اس لیے ہوں تو یہ دنیا ہے، میں آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں، چہرے مبارک دیکھ لیتا ہوں، اب حشر ہوگا، جنت میں جائیں گے تو پتہ نہیں آپ کہاں ہوں گے، ہم کہاں ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری تڑپ صحیح ہے، المرء ما من احبب، کیا تمہیں اللہ کے نبی سے محبت ہے؟ اگر محبت ہے تو تم نبی کے ساتھ رہو گے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن محبت تقاضے چاہتی ہے، تقاضے آپ پورے کریں، اس کی جو چیزیں ہیں وہ پوری کریں۔ اگر کوئی 5 وقتہ نماز کا پابند نہ ہو اور محبت کا دعویٰ کرے تو وہ دعوے میں جھوٹا ہے، وہ دعوے میں جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پورے اسلام پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب میں صحیح طور سے اپنے ایمان میں پختگی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے الہ العالمین، عالم اسلام میں، پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں، یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما۔ یا اللہ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما۔ یا اللہ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما۔ یا اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں، یا اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں، یا اللہ ان تمام کی حمایت فرما، ان تمام کی مدد فرما۔ یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلیہ عطا فرما، شفاء عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ یہ تیرا دربار ہے، یہاں بہت سارے مرد اور عورتیں ایسے ہیں جو تنگ دست ہیں، محتاج ہیں، قرض دار ہیں۔ یا اللہ تو خزانوں کا مالک ہے، سب کی جھولیاں بھر دے۔ یا اللہ سب پریشان لوگوں کو اپنے خزانوں سے عطا فرما۔ یا اللہ جو لاولد ہیں انہیں اولاد کی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ یا اللہ جو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں انہیں اچھے جوڑے نصیب فرما۔ یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، جو بھی اس مجلس میں جو مرادیں، خواہشیں، دعائیں لے کر آئے ہیں، یا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے جتنے بھی لوگ ہمارے خاندانوں میں انتقال کر چکے ہیں، قبروں میں سو رہے ہیں، یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے، سب کے قبروں کو جنت کا ٹکڑا بنا دے۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک کریم والرؤوف الرحیم۔